نے 2 دفعہ ایک ہی بات کی ہے تو اس کا مطلب خاص بات ہے. خاص ہی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں ہر وقت خوش رہو. اور پہلے جو ٹیکنیکل بات ہے جو یہ خداوند میں ہر وقت خوش ہو. اس کا مطلب کہ یہ نکلے گا اگر خوش رہنا تو پھر خداوند میں خوش رہ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے میں خوش بھی رہوں تو اس نے اپنا آپ یسوع کو نہ دے رکھا ہو, وہ خداوند میں نہ ہو, دنیا داری کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہا ہو, تو کیا وہ خوش رہ سکتے ہیں؟ نہیں خوش رہ سکتا. ایک ہی صورتحال ہے خوش رہنا چاہتے ہیں تو مسیح کے ساتھ, کیونکہ بعد میں کہ وہ ہماری کامل شادمانی ہے. آمین. تو کہنے کا مطلب ہے مسیح ہماری ابدی خوشی ہے. اگر ہم خوش رہنا تو یسوع ہی ہمیں خوش رکھ سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے. دوسری بات, گناہ لائف میں نہیں ہوگا تو سچ ہے کہ ہر وقت خوش رہیں گے. اگر گناہ لائف میں ہوگا تو پھر یقیناً خوش نہیں رہ سکتے. حالانکہ دنیا, میں نے دیکھا دنیا کی طرف دنیا کیا کر رہی ہے, کیا چاہ رہی ہے کہ یسوع کے بغیر خوش رہنے کی کوشش کر رہی ہے. تو کیا خوشی مل رہی ہے؟ بتائیں. کوئی ملک بھی خوش نہیں ہے حالات پر. ہر ملک میں ٹینشن, ہر ملک میں جنگ و جدل, ہر ملک میں قتل و غارت, ڈاکہ دن وغیرہ کا نام جانے پر کیا کیا. تو میرے دوست, پہلی بات جو پولس رسول ہمیں کہنا چاہ رہے, سمجھانا چاہ رہے, گائیڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ مسیح میں ہر وقت خوش رہو. خوش رہیں گے تو یقیناً زندگی 4 دن اور بڑھ جائے گی. خوش نہیں رہیں گے تو زندگی کم ہونا شروع ہو جائے گی. ایسی شارٹ نہیں چلیں گے. پہلی بات جو خدا میں سمجھانا چاہ رہے, کہنا چاہ رہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے, ہر وقت خوش رہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ نرم مزاج. کس کی طرح؟ مسیح خدا کی طرح. جب مزاج کی بات کی تو مسیح خدا کی طرف بات کی گئی ہے کہ ایسا ہی مزاج ہو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. پھر پولس کہتے کہ تم میری مائیں بنو جیسا میں مسیح کی مائیں ہوں. اس نے مسیح کی مان بن کے دکھا دی ہے. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے مسیح کی مان بنے. سمجھے, ہم نے اپنے کریکٹر سے ثابت کرنا ہے کہ یسوع ہم میں رہتا ہے اور یسوع ہم میں زندہ ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے دکھ آئے ہیں, اتنی پرابلم آئی ہیں, اتنے دکھوں کو اسی خدا نے فیس کیا ہے, لیکن مزاج میرے جو دیکھے کیسا ہے. سمجھے, مخالفین نے لمبے لمبے کیل ہاتھوں میں ٹوکی ہیں, کانٹوں کا تاج سر کے اوپر پہنا دیا ہے, گھوڑوں کی بچھاڑ کر دی ہے, یہاں تک کہ گھوڑے مار مار کے گندگی کر دی ہے, داڑھی کو نوچا گیا ہے, چہرے پر تھوکا گیا ہے. سبھی اس کے بعد جو مسیح خدا مزاج کی بات ہو رہی ہے, کیا کہتا ہے, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کتنا خوبصورت اور وہ قسم کا خدا ہے, اور پھر کتنی اس کو پر فضل اس نے اپنوں کے لیے کیا کی ہے, دعا کی ہے. دوسروں کے لیے کیا کی ہے, دعا کی ہے. جیسا پیمانہ وہ اپنوں کے لیے رکھتے ہیں ویسا ہی غیروں کے لیے رکھتے ہیں, ویسا ہی ان کے لیے جو ظلم جاتے ہیں. تو کہنے کے ہوتے ہیں میرے ہمارا مزاج ایسا ہی ہونا چاہیے. جیسا طفل کو دیکھو, خود تو گائل ہو رہا ہے, پتھروں اور سنسار کیا جا رہا ہے, لیکن کیا کر رہے ہیں, انہیں دیکھے ہوئے ہیں. سمجھے, آنکھ کی سمان کی طرف لگائی ہوئی ہے, دھیان سمان کی طرف ہے. تو پاک زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے, باپ سمانی ہے خدا کو, یہ جو گناہ ہے, کیا کون سا گناہ, میرے قتل کا گناہ, ان کے ذمے نہ لگانا. کتنی پیاری اور پرفضل دعائیں ہیں. آئے میرے سو, دوسری بات جو ہماری ہو رہی ہے مزاج کے طرف سے, ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے, مسیح جیسا ہونا چاہیے. اگر تو ہم مسیح کے لوگ ہیں تو ہم مسیح ہم نظر بھی ہو, سب نظر بھی آئے. تو کہنے کا مطلب دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. لیکن میں نے دیکھا گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائیاں جھگڑے, پھر لمبی دوری, سب ایسا نہیں ہو. اگر آپ کرسچن ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک دوسرے کے لیے نزدیکی ہونی چاہیے. تو دوسری بات کیا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. سمجھے, یہ نہیں کرنا بات نرم مزاجی ہو جائے تو کار ٹکڑی کو آ گئی, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر بات مزاج کا نرم رکھا ہے تو اندر بھی گھر میں بھی مزاج کیسا ہونا چاہیے, نرم ہی ہونا چاہیے. آج میں جو تیسرے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے
خداوند قریب ہے اور کسی بات کی فکر نہ کرو. تیسری بات جو ہے فکر کرنے کی طرف سے ہے کہ ہمیں کسی بات میں بھی کسی بھی معاملات میں لائف میں فکر نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن بائبل یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے, ہمیں ٹیچنگ کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. پھر بائبل میں یہ لکھا ہے تم اپنی ساری فکریں خدا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو اس لیے کہ مجھے تمہاری فکر ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ پیارے یسوع ہماری فکر کرتے ہیں. ایک سوال ہے, جب آدم نے گناہ کیا, روحانی طور پر مر گیا, خدا سے جدائی ہو گئی, جب جدائی ہو کے باغیت سے نکل گیا تو پھر کس نے فکر کی؟ بتائیں شاباش, کس نے فکر کی؟ خدا کی ذات الہی کے نے فکر کی. سبھی تو لازم ہے کہ جب بائبل میں کہا کہ جو جان گناہ میری سو کرے گی, آپ آدم کو پھر سے زندگی بخشنے کے لیے, آدم کو پھر سے باغ عدن بخشنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بائبل میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے خدا کو کرتے ہوئے سکے. تو یقین کریں, میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں اپنی ساری فکریں پیارے یسوع پر چھوڑ دیں. یقیناً وہ ہماری فکر کرتے ہیں اور آپ آزاد ہو رہے ہیں. پر پرارتھنا میں گھر میں جاتا ہوں تو بہت دکھڑے سنتا ہوں, بہتوں کی پرارتھنا سنتا ہوں, بہت ساری مشکلات سنتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مشکلات جتنی بھی ہوں, پرابلم کتنے کیوں بڑے نہ ہو, پر ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ساری فکریں کس پر چھوڑنی ہے؟ خدا پر چھوڑنی ہے. بائبل کہتے تو پورے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کا جان دے دو کہ تمہارا جسمانی باپ تمہیں روح سے عبور نہ کرے گا, اچھی چیز نہ دے گا, اور چیزوں کے طرف سے ہماری فکر کرتے ہیں, ہر نیم کے طرف سے ہماری فکر کرتے ہیں. پھر بار میں یہ لکھے کہ تو فکر کر کے تمہارے بات شاید تو گالی نہیں کر سکتے, گالی تو شاید نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فکر کر کے کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے تو پھر فکر کی ضرورت کیا ہے؟ کہنا یہ چاہوں گا ایک بار پورے دل سے پورے بھروسے کے ساتھ اپنی ساری فکریں یسوع کو دے کر تو دیکھو, پورا بھروسہ اعتماد اس پر کر کے تو دیکھو, یقیناً وہ حل مشکلات ہے. بائبل کہتے ہیں جب تمہیں آئین کی پیروی کرے گا تو پورا کروں گا میں تیرا مطلب ذرا ذرا. مسیح خدا ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں, چھوٹی ضروریات میں انٹرفیئر کرتا ہے, مداخلت کرتا ہے. میری بہن میرے بھائی آئیں, بہت بڑی تسلی ہے, بہت بڑا اطمینان خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ اپنی ساری فکریں, ایک دو فکر نہیں ساری فکریں کیا مجھ پر چھوڑ دو اس لیے کہ مجھے تمہاری فکر ہے. ہمارا خدا ہماری فکر ہے, ہمارا ذرا ذرا مطلب اپنے لائی نظاروں سے پوری کرتے ہیں. اور یقین کریں جو فکروں میں مبتلا ہے اپنی فکر آپ کرتے ہیں, سمجھ گئے, یقین کر دکھی رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, پھر اپنی خوشیاں ان سے بہت دور رہتی ہیں. ایسے آزاد ہو جائیں. بائبل میں سکھانا چاہ رہی ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو اس لیے کہ مجھے تمہاری فکر ہے. ایک شخص تھا, اس نے اپنی فکر آپ کر لی کہ آنے والے دن میں کیا ہوگا. ساکہ تو بائبل کی بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ لکھے ایک دفعہ ذکر کہ ایک شخص تھا, اس کی ایک سال بہت بڑی فصل ہوئی, بہت بڑا اناج اس کے گھر میں آ گیا. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکرداری کرنے ایسا نہیں ہے. بائبل کہ اس نے اپنے مائنڈ میں دل میں پلان کیا, کیا کیا, پہلے پر بڑا خوش ہوا. دوسری بات کیا سوچا, کیا کی اپنے آپ سے کہتا ہے واہ بہت اچھا, اب میرے گھر میں اتنا زیادہ اناج آ گیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں پرانے اسٹور پرانے گودام سمجھیے وہ کیا کروں گا ڈال دوں گا. اب ان کیا کروں گا نئے گودام نئے بناؤں گا, یہ سارا اناج اس میں جمع کر دوں گا اور میں اپنی جان سے کہہ دوں گا کہ جان کھا پی تیرے پاس مدوں کے لیے مال آ گیا ہے. تو کیا بڑا خوش ہوا, بتائیں بڑا خوش ہوا. آج کی کلیسیا میں جو بہت مال کھا رہی ہے اپنی فکریں آپ کر کے اپنی ساری فکریں بائبل کہتے ساری فکریں اس پر ڈال دو. کیا ہوا پھر اسی رات بیڈ پر سونے کے لیے گیا ہے تو خدا نے اپنے افسر کو بھیجا جاؤ اس کی چھٹی کرا دو. افسر نے کیا کہا اے نادان شخص آج ہی رات تیری جان تو اس سے طلب کر لی جائے گی. فکریں کر کے کیا مربع کے بتائے مقصد کا کہ تو چھٹی ہو گئی, خدا نے مار دیا.
تو باقی اس کا جو راج تھا بتائیں مجھے وہ کس کے کام ہے؟ جی جلدی بتائیں کس کے کام ہے؟ جیسا بھائی کہ نا چیتے بیل بنا رہے پورنا نہیں مان لے رہے تھے، ایسا ہی ہے نا، آئے کوئی فکر نہ کرے، کسی چیز کے بارے میں فکر نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں نا ہم نے محنت نہیں کرنی، ہم نے روزگار نہیں کمانا، ایسا نہیں ہے، عقل سے بھی چلنا ہے، اس سے بھی چلنا ہے۔ جو خدا کی عقل میں کیا کرنا چاہیے کہ کسی بات کی فکر نہ کریں، جو فکر کرتے ہیں چھوٹی چیزوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، تو کہنے کا مطلب ہے فکر نہیں کریں۔ ایسا اگر مجید دیکھیں اس بات کے طور سے سروے کریں تو خدا نے کہا جب آسمانی بن سکتا تھا اور نے کہا کہ جگہ صاف کرو، کلیئر کر دو، نیٹ کر دو، آسمانی من برساتا تھا، آسمان سے خوراک آتی تھی، تو خدا نے کہا اتنی بٹورنا یعنی اتنی لینا جتنی ضرورت ہے آپ کو۔ تو بعد میں کیا لکھا ہے کہ بعد میں کیا کیا؟ اگلے دن کی فکر آنا کہ خدا فکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ زیادہ بہت زیادہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر جو اکٹھا زیادہ ہو جاتا تو اس کو کیا ہو جاتے تھے بتائیں؟ کیڑے پڑ جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے فکرائیں شروع نہیں پاگلوں نے لے لیا بھیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے بعد میں لکھا صاف صاف جن نے بہت زیادہ اکٹھا کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے کم جمع کیا اس کا کچھ بھی کم نہ نکلا۔ ہمیں سیکھ جانا چاہیے آئے میرے دوستوں، پورے دل سے ایمان سے بھروسے کے ساتھ آج اپنی ساری فکریں اپنے یسوع کو دے دو۔ جیسے ہماری خاطر جان فدا کی ہے، وہ ہماری خاطر گھائل کیا گیا ہے، سمجھے مار کھائی ہے، رسوا ہو گیا ہے، ہماری خاطر وہ لان کی بنا ہے کیونکہ اس نے ہماری فکر کی ہے۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ آئے میرے دوستوں، آج کا لیسن ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی بات پہ فکر نہ کریں۔ اگلی بات جو چوتھے نمبر پر ماننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری تمام منتیں درخواستیں کیسے پیش کی جائیں؟ خدا کے ساتھ سامنے شکرگزاری کے ساتھ پیش کی جائیں۔ ایک ایک رات سن لیں، جن چیزوں کو خدا کے سامنے درخواست دینا آ جائے گا پر کوئی بھی نعمت تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ طریقہ کار ہونا چاہیے، ماننے کا انداز ہونا چاہیے۔ سمجھ ظاہری طور پر بائبل تو بڑی پیاری کہانی ہے، تو اس سے ہم سیکھیں گے کہ درخواست دینی کیسے ہے، خدا سے حاصل کرنا تو کیسے حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ تک کی ہدایت ہوئی تو مریم مسیح کا مقصد ہے، انہوں نے لیٹر بھی بھیجا، میسیج بھیجا، لیکن اسی کی بتایا بھی کہ وہ جان بوجھ کر نہیں آیا۔ سبھی کہتے ڈے کی میسیج پہلے ملا ہے، 3 دن لیٹ ہو گیا، پھر 1 دن اور لیٹ ہو گیا، کیونکہ یہودی لوگوں کا یہ مائنڈ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح 3 دن تک اس دنیا میں نہ رہتی ہے۔ اس میں سیکھ داؤں چوتھے دن آیا تاکہ دنیا کی سوچیں ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ چوتھے دن جب مرد سے ملاقات تو مرد یہ کیا کہتی ہے، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، اگر تو کیا ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ میں نے کہا کیوں فکر کرتی ہو، اٹھ جائے گا۔ وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی اٹھ جائے گا، لیکن کیا اٹھ رہا ہے؟ تو پھر اسی طرح کہا قیامت تو زندگی میں ہے۔ تو کہنے کا باتوں میں باتیں کر کے جا رہے ہیں، قبر پر جا رہے ہیں، تو راستے میں جو باتیں کرتے ہیں اسی نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم ایمان رکھو گی تو خدا کا جلال دیکھو گے۔ بچوں کو بٹھاؤ، کیا مسئلہ ہے ان کا، کیا چیزیں تم آپ کو بیٹھنے دیتی، جب بیٹھ کے تو بیٹھ جاؤ بس۔ کہنے کا مطلب ہے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اگر تم ایمان رکھو گی تو خدا کا جلال دیکھو گی۔ ہمیں ایمان کے ساتھ چلنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے ایمان سے کرنا ہے، بھروسے کرنا ہے، خدا یقیناً مددگار بنے گا۔ آپ جب قبر پہ گئے ہیں تو پہلی بات جو پیارے یسوع نے کی ہے وہ کیا کی ہے؟ شاباش، میرے پروفیسر نے بتایا کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ سمجھ کیا جو بڑے بڑے پہاڑ بناتا ہے وہ 10-20 مان کا جو پتھر ہے اس کو نہیں ہٹا سکتا، نازل ہے کیا راز اس میں؟ وہ موجزات کی دنیا میں اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ آج بڑے بڑے موجزات ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے اندر پتھر ہی بنے ہیں۔ پتھر کا مطلب کیا ہے؟ کانٹیں۔ کون سی کانٹیں؟ کامت کادی کا پتھر، سبھی کی دعا بھی کرنی ہے تو ذہن رکھنے کامت کادی پھر اندر کامت کادی کو دور کرنا بہت بڑا پتھر۔ بعد میں کیا لکھنا ہے؟ ایک شخص ہم سیدھا کے پاس ہے، کہنے لگا تیرے شیر جو ہے میرے پیشنٹ کو یا میرے بچے کو یا میرے بیمار کو ہیل نہیں کر سکے،
جب میرے بیٹے کو نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں کر دیا. اور کہا اگر تو کچھ کر سکتا ہے, اس آدمی نے کہا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے, مسیح کو کہا کہ تو کچھ کر. انہوں نے کہا اچھا کچھ کر. تو اگلی بات جو مسیح نے کہا کہ جو اتقان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب آئے کم اتقادی کا پتھر اپنی لائف سے مشن بھی دور کر دے. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے پتھر ہیں, حسد بازی, نفرت, بد لائیاں, جھگڑے, ناش رنگ وغیرہ بہت ہی پتھر ہماری لائف میں ہے. جن پتھروں نے ہماری لائف میں بڑے بڑے معجزات کو, خدا کی قدرت کو روک رکھا ہے. کتاب مزید جن لیول کے پورے اپنے بتاؤں, ہم فزیکل طور پر بھی اپنے بتاؤں. کہنے کا مطلب ہے آج پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے کیا, ہر قسم کے پتھروں کو, یعنی ہر قسم کی رکاوٹ کو اپنی لائف سے دور رکھنا ہے. پہلی بات کہ پتھر کو ہٹاؤ. جب پتھر کو ہٹایا گیا ہے تو کیا مسیح خدا کو دعائیں کرنی چاہیے. تو دعا کیسے کی ہے, سنیے دعا کیسے کی ہے. حالانکہ اگر دنیا کی سوچوں کو دیکھیں, آپ نے کس سے کوئی درخواست نہیں کرنی ہے, اپنے مالک سے, کسی عزیز سے, بڑوں سے. کوئی بھی کام ہے آپ کا, آپ نے کوئی بھی درخواست کرنی ہے تو درخواست دیں گے کہ نہیں دیں گے, دیں گے. صاف صاف کر کے فرق کرو. آپ کو 100 روپے کی ضرورت ہے, آپ نے ڈیٹ سے درخواست کرنی ہے, مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے, تو آپ کو مل جائے گا. آیا کہ یسوع کی درخواست اس وقت کیا تھی, یسوع کے علم میں کیا تھا, یسوع کے مائنڈ میں, دل میں کون سی درخواست تھی, یسوع کی ڈیزائر کیا تھی, اس کا ارمان کیا تھا, کیا پورا ہونا چاہیے. بتائیں, انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یسوع کو اللہ کو زندہ ہونا چاہیے, یہی درخواست تھی نا. کیا اس نے کہا کہ اے باپ میں منت کرتا ہوں میری یہ درخواست ہے کہ لازر کو زندہ کر دے. کیا اس نے یہ درخواست کی؟ نہیں کی. تو کیا کہا, سوال کی طرف رک کر کے منہ کر کے کیا کہا, اے باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی. سب بولے اے باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی. یہ درخواست دینے کا انداز ہے. آپ کی کوئی بھی درخواست ہو, کتنی بڑی کیوں نہ ہو, آپ نے ایڈوانس میں شکر جاری کر دی. مثال کے طور پر ابھی ہمیں یہ شرط نہیں ملا تھا, لیکن ایک دم کنفیوژن دور ہو گئی تھی کہ بلڈنگیں, دونوں بلڈنگیں ایک دم سیل ہو گئی, کیا ہو جاوے. ہم نے, خدا نے مجھے عقل دی, میں نے آپ سب عزیزوں کے ساتھ مل کر شکرگزاری کی عبادت اسلام دی, قربانی بھی دے دی. شکرگزاری صرف کتنی ہی نہیں دے رہی تھی, آپ نے سکی نہیں دے رہی تھی, شکرگزاری صحیح قسم کی, سمجھ گئے نا. کھانا بھی آپ سامنے مل کر کھایا, اور اس کے ساتھ گفٹ جو خدا نے کم از کم 25-26 ہزار کی قربانی گفٹ, یہ سب نے ہم نے مل ملا کے, جو میرے پاس میں تھے میں نے سب کو خالی کر دیا, اور خالی نہیں رہا, دوسرے بینیفٹ ہو گیا. خدا ان کی تعریف ہو. سمجھ گئے, اگر یسوع کے لیے, اس کی شان کے لیے, اس کے جلال کے لیے کچھ کریں گے تو پھر پرس بٹوے خالی نہیں رہ سکتے. آمین. آپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں. آپ نے بھی, عزیزوں نے بھی دل کھول کر خدا کی شان کے لیے, اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ہدیہ نظارے پیش کر دی ہے. ہم نے 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا, جن کے بینک اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں رکھا, سب کچھ خدا کی نظر دے دیا, خدا کے ہاتھ میں دے دیا. خدا ان کی تعریف ہو. تو ابھی خدا کے ہاتھ میں بھی نہیں گئے تو پائی صاحب نے 50,000 کی اناؤنسمنٹ کر دی. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی عظمت ہے. تو یہ جواب آپ کے سامنے ہے. لیکن یقین کریں, اگر ہمیں جگہ نہ ملتی تو ایک دم برم معاملہ کرتے, کیونکہ یہ سینٹر یونا باغ کا سینٹر ایسا ہے, اس سینٹر کی وجہ سے پورے ملک میں بھی سنائی جا رہی ہے. آپ کے روپے پیسے سے ہم دور دور تک پہنچ رہے ہیں. آپ کے ہدیہ نظارے, آپ کی دعائیاں, آپ کی شکرگزاری جو آپ دیانتداری کے ساتھ پہنچاتے ہیں خدا کے گھر میں, خدا کی خدمت میں ہاتھ میں لیتے ہیں. میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیسہ ایسی جگہ پر لگ رہا ہے کہ کمال. سمجھے, آج دوسری بات مکر میں بہت بڑی دشا کا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے. آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے, آپ کی مٹھی کھولنے کے وسیلہ سے, چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ کا پیسہ آگے کہاں آ رہا ہے, جیب کے کام آ رہا ہے. آج پائی ایسا پرمنٹ کہاں کے پاسر ہوں گے اور نہ جیس نہ کے لیے گیا, دوسری باتیں ہیں.
یہ سب نمبر فرسٹ اس کا فضل، دوسرے نمبر پہ آپ سب عزیزوں کا تعلیم ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے میرے جو آئے جو چوتھے پوائنٹ پر ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تمہاری دعا سے کیسے ہوں منت اور مجاب کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ کیا کی پیش کی ہے. اسی پر ہم نے کیا کہا مکر کا کہ اے باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی ہے. اس کے بعد میں حالانکہ دعا کے ساتھ ایسے نہیں کیا اصل میں لیکن سنیے ذرا سیکرٹ کیا ہے اس میں کہ باپ اور بیٹے کے تعلق کتنے گہرے ہیں. سمجھیے کہ باپ کو علم ہے اس وقت میرے بیٹے کی ڈیزائر کیا ہے، اس کے دل میں ارمان کیا ہے، اس کی امید کیا ہے، اس کی ایپلیکیشن کیا ہے، اس کی درخواست کیا ہے. سمجھیے تعلق گہرے جیسے آپ اسی کتاب کے باپ کے ساتھ تعلق گہرے ہیں. میرے اور آپ کے بھی تعلق کتنے ہونا چاہیے؟ گہرے ہونا چاہیے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تو ابھی کہہ نہ سکے گا تو میں تیری سن لوں گا. میں تیرے مانگنے سے بیشتر جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. کتنی پیاری بات ہے. سمجھ کی ہے ریلیشنشپ کی، تعلق داری کی. آپ کی کوئی بھی ظاہر کوئی مان ہے، کوئی بھی امید ہے، کوئی درخواست ہے تو تعلق ہمارے گہرے ہونے چاہیے. کیسے؟ خدا کی ذات الہی کے ساتھ. آمین. تعلق رکھے میرے دوست. تعلق کی ساری بات ہے جب کسی کے ساتھ تعلق گہرا ہو جائے سمجھے تو گہرے نہیں ہوتا اے تیرا اے میرا. اس لیے نا جب تعلق گہرا ہو جائے، جب دوستی سمجھے گہرے میں چلے جائے، جیسا داؤد اور یونتن کی دوستی گہرے میں چلی گئی اور میں آپ کو ایک بات بتا رہی سمجھے انہیں کہا اکھاں تس جان گیا سر ایک دوسرے کو دیکھ رہی. ایسے طریقے ہماری آنکھیں بھی ترس سے اپنے خدا کو ملنے کے لیے. یہ بات داؤد سے پوچھو کیا کہتے ہیں جیسا ہندی پانی کے ناروں پر ترستی ہے ویسے ہی میری جان تیری پیاسی ہے. اپنے باپ کی پیاس رکھے سمجھے ترسنا شروع